الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین، یہی کوشش ہوتی ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے کوئی پیغام آپ تک پہنچا دیا جائے تاکہ آپ بھی اس پہ عمل کر سکیں، میں بھی اس پہ عمل کر سکوں۔ میں کوئی بھی آپ کو بات کہتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں اور یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ سب سے پہلے میں خود عمل کروں۔ وہ اس طرح کہ میں ایک دفعہ بازار جا رہا تھا، رستے میں تو آدمی جب بازار میں جا رہا ہوتا ہے تو آدمی اپنی سوچ کے اندر مگن ہوتا ہے۔ اگر کام کے حوالے سے اگر وہ کاروبار کرتا ہے، کاروبار کی سوچ ہوگی، اگر وہ پڑھتا ہے تو پڑھائی کی سوچ ہوگی، مطلب اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک لڑکا سامنے سے نکل آیا، بائک تھی اس کے پاس، تو اس نے بائک وغیرہ جس وقت موڑی تو اس کی جو بائک کا ہینڈل تھا وہ میرے ساتھ لگا۔ مجھے برا لگا، میں نے اس کو تھپڑ ہلکا سا مار دیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا، اس نے مجھے کوئی بات بھی نہیں کہی اور وہ چپ کر کے چلا گیا۔ لیکن میں جس وقت آگے گیا ہوں، چند قدم چلا، مجھے بہت ہی اس پہ دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ یار اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری سوچ یہ بنی کہ میں واپس پلٹوں اور اس سے معافی طلب کر لوں، لیکن ایسی صورت نہیں بنی کیونکہ اس وقت میں شاہ عالم مارکیٹ میں تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ شاہ عالم مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اس وقت میرے سامنے دو روایتیں آئیں، وہ دو روایتیں ہی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر یہ بات کہی ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے من سلم المسلمون من لسانہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے جو مسلمان ہیں وہ محفوظ ہوں۔ ہم دیکھیں کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے کیا دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم اللہ رب العزت کے ہاں بہترین انسان نہیں ہیں۔ اسی کے اوپر ایک جو دوسری روایت میں نے ذکر کی، وہ روایت میرے ذہن کے اندر ابھی پھر آئی۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت تھانوی یہ بات لکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کے ایک استاذ تھے، حاجی صاحب کے ایک استاذ تھے، ان کو حضرت مولانا قلندر صاحب اس طرح ان کو کہا جاتا تھا، جلال آباد میں رہتے تھے، اور یہ صاحب حضوری تھے۔ عام محاورے کے اندر صاحب حضوری اس کو کہا جاتا ہے جس کو روز نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت ہو۔ ان کو بھی ہر روز محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ یہ سفر پہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا ایک جمال تھا، جمال بولتے ہیں اونٹ والے کو۔ اس کو کسی غلطی کی وجہ سے حضرت نے تھپڑ مار دیا۔ اب حضرت نے اس کو تھپڑ مار دیا، اب حضرت کی کیفیت یہ تھی، کتنے بڑے بزرگ ہوں گے کہ ہر روز محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب میں دیکھتے ہیں، تھپڑ مارنے کی دیر زیارت بند ہو گئی۔ یہ جو کسی کا دل دکھانا ہوتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ رب العزت کے اپنے معاملات ہیں۔ حالانکہ دیکھیں صاحب حضوری ہیں، تھپڑ صرف مارا اور زیارت بند ہو گئی ہے۔ جس وقت مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے تو وہاں کے مشائخ سے اس معاملے میں رجوع کیا، وہاں کے مشائخ سے کہا کہ میری یہ کیفیت تھی، یہ بند ہوگی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ معاملہ ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس سے باہر ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک مجذوبہ ہے، وہ
روضہ رسول کی زیارت کرنے آتی ہے، اگر وہ آئے تو اس سے آپ عرض کریں، وہ توجہ کرے تو شاید کوئی آپ کے لیے بہتری ہو جائے۔ کلندری صاحب کہتے ہیں کہ جس وقت وہ آئی، میں نے اس کے سامنے یہ کیفیت بیان کی تو اس نے مجھے کہا کہ شوف، دیکھو، کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ بیداری کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرمائے۔ کہتے پہلے مجھے زیارت ہوتی تھی خواب کے اندر، میں بیداری کے اندر میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ لیا۔ کہتے میں حیران ہو گیا ہوں۔ کہتے بعد میں پھر وہ جو میری زیارت بند ہو گئی تھی، وہ زیارت میری بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ نصیب کر دی۔ پھر اس طرح ہوا کہ حضرت نے جب اس کو تھپڑ مار دیا تو پھر حضرت نے اس سے معافی بھی طلب کر لی اور اس نے معاف بھی کر دیا، لیکن تحقیق کرنے پر معلوم پڑا کہ بھئی جس کو تھپڑ مارا تھا وہ لڑکا سید تھا۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تھپڑ مارا اور کتنا چوٹی کا ولایت کا آدمی ہے وہ، جو روز نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے چمال کو تھپڑ مارتے ہیں اور زیارت بند ہو جاتی ہے۔ حالانکہ تھپڑ ایک معمولی بات ہے نا، تھپڑوں سے زیارتیں بند تو نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے آدمی، کتنی ان کی نمازیں ہوں گی، کتنی ان کی عبادات ہوں گی، کتنے ان کے روزے ہوں گے، کتنی ان کی طہارت ہوگی۔ آج ہم لوگوں کو اپنی عبادات کے اوپر بہت مان ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بھئی میرے کسی فعل سے، میرے کسی قول سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کے کسی فعل سے، اگر آپ کے کسی قول سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو بھئی اس سے معافی طلب کریں۔ اپنے معاملات کو دنیا کے اندر کلیئر کر کے جائیں۔ انسان کی زندگی کچھ بھی نہیں پتا۔ ہمارے بزرگوں کے اندر آج مولانا جمیل الرحمن اختر صاحب دنیا سے چلے گئے۔ جو بھی میرا یہ بیان سنے اس سے میں درخواست کرتا ہوں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ وہ ہمارے بڑوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی اگلے تمام منازل کو آسان کرے۔ انسان کی یہی زندگی، مختصر زندگی، اپنے معاملات کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی عبادات کو بہتر کیجیے۔ نماز کی باری، عبادات ہیں، روزے آگے آ رہے ہیں، جو کمی ہیں علماء سے سیکھیں۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم لوگوں کو عبادات سیکھنی ہیں، اسی طرح ہم لوگوں کو اپنے کاروبار اور اپنی تجارت اور اپنے معاملات اور اپنے اخلاق بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بھی جو ماہرین ہیں ان کے پاس جائیے اور ان سے اپنی اصلاح کروائیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔